فلسطین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جنہیں شاید آپ نہ جانتے ہوں، جیسے فلسطین میں دنیا کی سب سے پرانی بستی ہے اور مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اور کیا ہے ڈوم آف دا راک؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں جانیں گے فلسطین کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور انوکھی باتیں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ کعبہ شریف سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ فلسطین کو نبیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کو حضرت عمر خلیفہ دوم نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کے اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ دوستوں، مسجد اقصی پر بنا گنبد سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی تھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دا راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہیں۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے گورنمنٹ کو مدد ملتی ہے، اور مسجد اقصی اسی سنستھا کا حصہ ہے۔ دوستو، آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود آج بھی وہاں پر بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور مسجد حرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر فلسطین سے منگوائے گئے تھے۔ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے ناکام کر دیا تھا۔ پھر 1947 میں برٹین نے سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ اور برٹین نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جائے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ سبھی دیش فلسطین کا ہی حصہ تھے۔ تو دوستو، فلسطین کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔